معتقدات بخاری یا معمولات بخاری جو ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے صنفت کتاب التاریخ اذ ذاک عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیال المقمرہ، کہ میں نے کتاب التاریخ جو تاریخ کبیر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ چاندنی راتوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب بیٹھ کے لکھی۔ آگے بخاری شریف لکھنے کے لحاظ سے امام فربری کہتے ہیں کہ مجھے امام بخاری نے بتایا ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے جو بھی صحیح بخاری کے اندر میں نے حدیث لکھی اس سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کے مزید حوالہ جات بھی آئیں گے، پھر وہ ساتھ ساتھ ذکر کر دیں گے۔ یہ جو الحتہ فی ذکر السیاح الستہ، الحتہ فی ذکر السیاح الستہ، یہ جو غیر مقلد نواب صدیق حسن کی کتاب ہے، اس میں اس نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ صفحہ نمبر 311 پہ اس نے لکھا ہے قال البخاری ما كتبت في كتابي الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين۔ اور صفحہ نمبر 301 پہ اس نے لکھا ہے کہ جو بخاری شریف کے تراجم ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہوئے، تراجم یعنی ابواب کے جو عنوان ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے بالجملۃ فتراجمہ حیرت الافکار وادہشت العقول والابصار وانما بالغت هذه المرتبہ لما روی انہ بیضھا بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جتنے بھی عنوان تھے وہ مدینہ منورہ میں فائنل کیے صحیح بخاری کے۔ ویسے یعنی بخاری شریف تو مکہ مکرمہ میں لکھی، عنوان جو ہے وہ مدینہ منورہ میں کہاں لکھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہاں بیٹھ کے۔ اور یہاں لکھا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ ترجمہ رکعتین، تو آپ نے جس طرح پہلے گزرا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھی، تو انہوں نے یہ لکھا کہ ہر ترجمۃ الباب جو ہے اس کی بھی 2 رکعتیں پڑھی، یعنی عنوان کے لیے بھی 2 رکعتیں پڑھیں۔
یہاں یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہاں بیٹھ کے لکھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ تراجم پوری دنیا میں مقبول ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو حیرت میں ڈالا، جو یہ تراجم اتنے جامع تھے اور اتنے فوائد پر مبنی ہیں۔ آج کی وہابیت اس کو شرک کہتی ہے کہ وہاں فائدے کے لیے لکھنا، کہ اگر وہاں لکھوں گا تو اس میں برکت ہوگی، فائدہ ہوگا، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ دوسرا یعنی وہ تفصیل سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ یہ عمل کر کے بھی امام بخاری بدعتی نہیں ہیں، تو یہ ہمارے موقف کے مطابق بدعتی نہیں ہے، اور یقیناً بدعتی نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے سے سنت پھیلی ہے، اور صحیح ترین ذخیرہ جو سنت کا ہے وہ آپ کا ہے۔ اور جو دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک بدعت کی تعریف ہے کہ دین میں کوئی نیا کام کیا جائے جو کہ ثواب کی نیت سے ہو تو وہ بدعت ہے، تو یہ اس وقت تک جو اسلام کی عمر تھی اور مسلمان جتنے ہو چکے تھے ان کے لحاظ سے یہ ایک نیا کام تھا کہ ہر رکعت سے پہلے ہر حدیث سے پہلے 2 نفل پڑھنا، پہلے غسل کرنا، تو یہ طلب ثواب کے لیے ایک نیا کام تھا جو ان کی تعریف کے مطابق بدعت بنتا ہے۔ ہماری تعریف کے مطابق یہ ہے کہ یہ بدعت نہیں بلکہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو اللہ کا فرمان ہے اسی کا یہ ایک مظاہرہ ہے کہ وہ ہر حدیث کے ادب احترام کے لیے اور اکرام کے لیے یہ چیز لازم کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی یعنی جس طرح وہابیوں کے اس میں موجود ہے الحطہ کے اندر، تو محمد بن سہل عثیمین جو ہے اس کی جو بخاری کی شرح ہے، یعنی یہ صدیق حسن تو اجمی وہابی ہے، تو یہ یعنی یہ جو کتاب ہے شرح صحیح بخاری، یہ محمد بن سہل عثیمین جس کو نجدی اپنے مجدد کا درجہ دیتے ہیں، اس کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس کے مقدمہ کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے، صفحہ نمبر 16 پر۔ اس میں لکھا ہے کہ حول محمد بن اسماعیل تراجم جامعہ بین قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع یعنی صحیح بخاری شریف کے جو عنوانات ہیں وہ فائنل کیے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے اس میں، وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ ترجمۃ رکعتین، اور آپ ہر ترجمۃ الباب کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر، یعنی یہ شرح کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے کہا ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، یعنی اتنی پکی ہے یہ بات جس کے مطابق اہل سنت و جماعت کے جمیع معمولات بدعت کے دائرہ سے نکلتے ہیں، اس کو سب نے یعنی کٹر سے کٹر وہابی نے بھی اپنی کتاب میں امام بخاری کے بخاری کی فضیلت میں اسے لکھا، الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔
یہاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے لکھا صنفت جمیع کتبی ثلاث مرات، کہ امام بخاری کہتے ہیں میری جتنی بھی کتابیں ہیں میں نے سب 3 بار لکھی ہیں، یعنی اتنی احتیاط اور تاکید ہے۔ صنفت جمیع کتبی ثلاث مرات، یہ بھی 15 صفحے پر اس کو لکھا۔ اور انہوں نے بھی یہ جو تاریخ کبیر ہے اس کے لحاظ سے امام بخاری کا یہ عمل لکھا کہ امام بخاری جو ہیں وہ کہتے ہیں صنفت کتاب التاریخ اذ ذاک عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیالی المقمرہ،